زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن بيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث تلاوت کی، جس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں۔ عزیزو، آج کا زمانہ بہت فتنے کا زمانہ ہے۔ بچوں کی پرورش بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ میاں نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں آیت کریمہ میں: اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بہت بڑا خطاب ہے، بہت پیارا خطاب۔ اے وہ لوگ ہو جو ایمان لے آئے۔ ایک تو یہ کہ ارے سنتے ہو، ادھر آؤ جناب، یہ الگ چیز ہے۔ جیسے باپ یا ماں اپنے بیٹے کو پکارتی ہے، اب اس کے نام سے پکاریں، اور ایک اس کو بیٹا کہہ کر پکاریں، تو بیٹا کا لفظ کے اندر بڑا پیارا کیا ہے، اس میں خطاب ہے اور بڑی اس میں اظہار محبت ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا اے ایمان والو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی والدہ حیات تھی، وہ بھی عثمانی خاندان کے تھے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ ان کی ممانی لگتی تھی، گویا کہ مفتی شفیع صاحب اور حضرت مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے دونوں علماء گزرے ہیں۔ یہ ماموں اور پھوپھیزاد بھائی تھے۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ میں مفتی شفیع صاحب کے یہاں 2 غرض سے جاتا ہوں، 2 مطلب میرے ہوتے ہیں وہاں جانے کا۔ ایک تو یہ کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں میری ممانی جو ہیں ان کی والدہ، وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، تو مجھے ہمیشہ وہ کہتی بیٹا جیتے رہو۔ تو دنیا میں اس وقت وہ کہتے تھے، دنیا میں اس وقت مجھے بیٹا کہنے والی صرف ایک یہی عورت ہے، چونکہ ممانی ہے۔ اس پیارا خطاب سننے کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔
ان لوگوں کو قدر ہوتی ہے ماں باپ کی جو جانتے ہیں، ورنہ ماں باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کون تھے۔ ماں باپ دنیا میں ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے قریبی حقدار ہیں، رب مجازی ہیں۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ دیکھیے، زندگی گزارنے کے لیے صرف ہمارا دیندار ہونا کافی نہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی کہا گیا صرف ہمارا دیندار ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم تو کیا ہے، مسجد کے پابند ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، اور ہم سارے دینی پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، بزرگوں کے تقاضے کے مطابق بھی ہم کام کرتے ہیں، اور اپنے علماء کے بتلائے ہوئے کاموں کو بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری اولاد کا حال کیسا ہے آج؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ بچہ تو مسجد میں نہیں جا رہا، بیٹا مسجد میں جا رہا ہے۔ بچہ اس کا کچھ اور خیال ہے، بیٹے کا باپ کا اور خیال ہے۔ باپ تو بیچارہ نماز با جماعت پڑھتا ہے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جا رہا ہے، اور بیٹے کا حال یہ ہے کہ اس کو دھکے مار کر بھی اگر نکالا جائے تو وہ مسجد نہیں پہنچ پا رہا، اور بھی دوسری عبادات ہیں۔ باپ دن کے 10 پارے پڑھتا ہے، بیٹے کو ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ حال آج ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ذہنیت بھی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم تو بقدر ضرورت دیتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم میں ہمارا بچہ صبح میں 7:30 بجے اسکول پہنچ جاتا ہے۔ اگر مدرسہ صبح میں 7:30 بجے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو 8 بجے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر صبح 7:30 بجے اسکول ہے، وہ اگر اسکول قریب ہے یا خود جاتے ہیں رکھنے کے لیے تو 7:20 کے اسکول پہنچ جاتے ہیں، یا وہ رکشہ آ جاتی ہے جو لینے والی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے بچوں کو اسکول وقت کے پر پہنچایا جاتا ہے۔ دین کو ہم نے ثانوی اور دوسرے نمبر کا کیا یہ دے دیا، اور ہم اپنے بچوں کی کیا ہے، دینی دنیاوی تربیت کے لیے اتنے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیز و دوست، یہ کافی نہیں۔ آج بعد میں لوگ جب بڑے بچے ہوتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ بچے کی کیا ہے، ہم نے پڑھایا، یہ عہدہ دیا، یہ عہدہ دیا، اس میں کیا ہے، اس کو ہم نے MBA بنایا، ہم نے اس کو BBA بنایا، ہاں یہ بچہ فلاں عہدے پر، یہ بچہ وکیل بن رہا ہے، ماشاءاللہ۔ نماز پڑھتا ہے، ہاں تھوڑا دین سے بگڑ گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا راستے سے ہٹ گیا ہے، ورنہ اس کی تنخواہ ایسی، اس کی آمدنی ایسی ہے۔ عزیز و دوستو، ہم اپنے بچوں کی خوراک کی فکر کر رہے ہیں، ہم ان کی ملازمت کی فکر کر رہے ہیں، اور جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس مقصد کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ارے عزیز و دوستو، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی ایک مثال دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی تو کہاں ان کے کہنے میں تھا، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ برمزاؤں نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، بالکل صحیح تندرست ہے، ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، اور ڈاکٹر کہیں کہ اس کا پورا بدن صحیح سالم ہے، اس کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہیں، اس کی آنکھیں بھی صحیح سالم ہیں، اندر چمک رہی ہے ابھی تو، لیکن تھوڑی سی روح نکل گئی اس کی، تو کیا وہ زندہ سمجھا جائے گا؟
وہ لاش ہے، ناش ہے، اس کو اب تھوڑی دیر کے اندر اس سے بدبو آئے گی۔ ایسے ہی آج ہم نے اپنے بچوں کی یہ فکر کی ہے کہ بچے دنیاوی اعتبار سے تو بڑے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کی دین کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ دین کی ناش نکل گئی، دین کی روح ان کے اندر سے نکل گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، تم اپنے بچوں اپنے کو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن یعنی جس کے جلونی، جس کے اندر گیس وغیرہ کا یا لکڑی کا جو کام کرتا ہے، تو وہ جلانے کے لیے جو کام آتا ہے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے، لکڑیاں نہیں ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اور اس کے اوپر علیہا ملائکۃ غیاظ شداد اللہ، اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے مضبوط اور سخت گیر ہوں گے۔ اللہ کا جو حکم ہوگا اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو حکم ہوگا وہ کر رہیں گے۔ کہیں گے کہ ان کو ایندھن میں جلا دو، خاکستر کر دو، پھر دوبارہ ایسا کرو تو وہ پوری سزا دیں گے۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو، معصیت دنیا میں یہ آگ ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ گناہ جتنے بھی ہیں وہ دنیا میں کیا ہے؟ آگ۔ قرآن کہتا ہے ایک موقع کے اوپر، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ گویا کہ معصیت یہ آگ ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھو، جو لوگ شہری علاقے میں رہتے ہیں اللہ والوں کو یہ نظر آتی ہے معصیت۔ جو لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں دیہات کیا ہے، بڑے بڑے کمکمے ہیں، بجلی کا نظام ہے، محلے کی اسٹریٹ لائٹ ہیں، اور جگہ جگہ کے اوپر بجلی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اندھیرے کے عادی نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو وہاں کچھ بھی بجلی بھی نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر تامتاً نہ کمکمے ہوتے ہیں، نہ محلے کی لائٹ ہوتی ہے، تو وہ اندھیرے میں رہنے کے اور اندھیرے میں چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ایک بجلی کا یہ ہوتا ہے تو اب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دور، وہ اگر کبھی بجلی چلی جائے اور کسی ایک جگہ کے اوپر انورٹر چلتا ہے یا کسی ایک جگہ کے اوپر چلتا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے قلب کے کیا جلے ہوئے، اللہ کا والا کے قلب اجلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کا کیا قلب کیسا ہے، اندھیرا ہے یا کیا اجالا ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ معصیت سے ہمارے قلوب معصیت کے اندھیروں میں، گناہوں کے اندھیروں میں ہم لوگ کیا ہے، گمگشتہ راہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ان اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ برد مضجعہ کو کہتے تھے کہ کوئی آدمی اگر وضو کرتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ کون سا گناہ کر کے آئے۔ پھر اللہ میاں سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ، یہ بھی ایک تیری نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے میں لوگوں کے عیوب کے اوپر مطلع ہوتا ہوں، تو اس کو دور فرما۔ ایسے ہی اللہ والے ایک لقمہ کھاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ، اس لیے کہ ان کے قلب نور الہی سے منور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اساتذہ میں تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت ہوئی، لقمہ کھایا، ایک لقمہ کھایا، کہا رک جاؤ، رک گئے، کہا کہ یہ لقمہ حرام کا ہے۔ اس کو بلایا، اس نے اعتراف کر لیا کہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور حضرت کہتے تھے کہ اس ایک لقمے کی ظلمت کی بنا پر 2 مہینے تک اثر رہا کہ میں فلاں گناہ کر دوں، فلاں گناہ کروں، فلاں گناہ کروں۔ عزیزو دوستو، ہم کہ اس کا کھایا، اس کا کھایا، اس کا لیا، اور حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، تو اس کا اثر، روزی کا اثر ہمارے قلب میں کیسے پڑے گا؟
وہ تو ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے قلوب وہ دیہات کے اندھیروں کی طرح کیا ہے، ظلمتوں سے لبالب۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں تو وہی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نافرمان تھا، ان کی باتیں۔ ارے عزیزو، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی 900 سال تک تبلیغ کی ہے، 900 سال تک اس کو دین کی تعلیم اور اس کو دین پر لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو نبی کے باپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھے آزر، اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے۔ وہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ چچا نبی کے، جس چچا نے پوری زندگی آپ کی کیا دی، آپ کا ساتھ دیا، مشرکین مکہ نے ایک موقع پر دھمکی بھی دی تھی، اس موقع پر بھی وہ چچا کے ہاتھ میں، چچا نے جب کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے چچا جان، اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو چچا نے اور مشرکین نے جو دھمکی دی وہ سنائی، تو کہ اللہ کے وہ میرے ایک داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ تب بھی چچا نے ساتھ دیا تھا، موت تک ساتھ دیا تھا۔ آخری وقت میں نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہا چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ میاں کے یہاں گواہی دے دوں۔ ابو جہل بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے اپنے دین کی آر دلائی اور کہا آخر میں چچا جان نے علی دین عبد المطلب، گویا کہ ایمان نہیں لائے۔ اور قرآن میں آیت کریمہ قرآن میں نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جن کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنا، تو ہم اپنے بیٹوں کی کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں اتنی، ارے کیسے کرنی چاہیے، ایسے کرنی چاہیے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بتلائی اپنی مثال۔ کیسی مثال بتلائی، میں وہ روایت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال کیسی ہے، ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے پیش نظر آگ سلگائی۔ بھئی آگ سلگاتے ہیں نا ہم بھی، گھر میں عورتیں بھی سلگاتی ہیں، ہمارے یہاں گیس آ گئے لیکن ہر جگہ گیس نہیں ہے، آگ سلگائی اپنی جگہ سے اپنے، کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها۔ جب وہ آگ روشن ہو گئی تو جو پتنگے ہوتے ہیں آج کل کے موسم میں تو ہمیں معلوم ہے، اور وہ کیڑے مکوڑے رات میں اڑتے ہیں، وہ آگ کو روشنی سمجھ کر اس کے پاس چپک جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بارش کی موسم میں ہمارے یہاں بھی کیا کیڑے یہ بجلی کے ساتھ لگتے ہیں، اس میں تو ایک دم مرتے نہیں ہیں، لیکن آگ جب سلگاتے ہیں تو وہ بیچارے اپنے لیے نفع بخش سمجھ کر کیا جاتے ہیں، اس کے اندر گرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ سلگانے والا ہوتا ہے وہ پتنگوں کو ایسے ایسے کر کے ہٹاتا ہے، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ، لیکن وہ پتنگے گیرے جاتے ہیں، وَيَغْلَبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، اس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کہتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، میری اور تمہاری مثال ہے۔ اللہ نے آگ سلگا دی ہے، یہ جو خواہشات اور نفسانیت ہیں، یہ گناہ اور معصیت ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے، یہ آگ ہیں، تم اس میں گرے جاتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ہلم عن النار، ہلم عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نبی نے اپنی مثال دی۔ ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت میں کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا موبائل مت دیکھنا، اس میں غلط مت دیکھنا، بیٹا نماز پڑھنا، اتنا کہنا کافی نہیں۔
بیٹا اگر گناہ کیا کر رہا ہے تو اس کو ایسے روکو کہ اگر آگ سلگ رہی ہے اور نہ چھوٹا سا بچہ اس میں گرنے جا رہا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جا رہا ہے آگ کی طرف، تو آپ کہیں گے جانا مت ورنہ سلگ جائیں گے۔ اب وہ تب بھی جا رہا ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ کافی نہیں، بلکہ آپ جائیں گے اس بیٹے کو، بس بلکہ اور چھوٹا ہے تو کچھ بولے بغیر ایسے آہٹ سے جائیں گے کہ اس بچے کو آہٹ بھی معلوم نہ ہو اور اس کو کھینچ کر لے آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارے بچے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، گناہوں سے ناواقف ہیں، اللہ کے راستے سے ناواقف ہیں، وہ اس راستے پر اگر نہیں چلتے تو ہم ان کو کہیں کہ اس راستے پر نہ جاؤ، اس راستے پر یہ ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو، اس پر چلو گے تو جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا۔ اتنا کافی نہیں ہے، وہ جا رہا ہے تو اس کو روکوں گے، ان کی کمر کو اگر وہ اور ہے تو کمر پکڑ پکڑ کر لائیں گے راہ راست۔ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ہم حقیقی اپنے بچوں کے مربی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزو دوستو، ہمارے بچے آج بہت گم گشتہ راہ ہیں۔ پہلے زمانے میں معصیت کے راستے بہت کم تھے، اب بہت ہی دنیا ایک کنبے کی طرح ہو گئی اور بہت آسان ہے، اس لیے اپنے بچوں کی فکر کی جائے، اور بچے بھی جو سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔